عزیزان گرامی قدر ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان صوبائی وزیر میاں محمد اسلم اقبال صاحب تشریف فرمائیں۔ میں گزارش کروں گا کہ اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر محترم بہت شکریہ جی، بڑی محبت، آپ نے ہمیشہ عزت افزائی کی ہے، بلایا، کیونکہ آج کی رات بھی بڑی عبادت کی ہے، اور اس حوالے سے میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہوگی کہ اللہ کے حضور اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات نصیب کی ہے، بڑی برکت والی رات ہے، اور ایسی برکت والی رات کے اس رات کا کسی رات کے ساتھ جو ہے وہ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس رات کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ گھروں میں جب آپ نے جانا ہے، جب یہاں سے جائیں تو گھر میں جا کے عبادت کریں، اور عبادت جو ہے وہ دوسری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری ہے ہم سب کے لیے، وہ ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق العباد اور حقوق اللہ ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، آپ نے نماز پڑھنی، اور اللہ تعالیٰ نے جو باقی معاملات کیے ہیں اللہ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں آپ نے طے کرنے ہیں، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ حقوق العباد یہ بھی ہیں کہ آپ کا ہمسایہ ہے، وہ کھانا کھا کے سویا ہے نہیں سویا، آپ نے بہن بھائیوں کا خیال کرنا ہے، آپ نے ماں باپ کا خیال کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے، آپ نے فیملی میں خیال کرنا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کا دین سکھا رہا ہے، میں کوئی اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا۔ آپ کی نماز میں لیٹ ہوگی، آپ نے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، بے شک اس کی حکمرانی ہر جگہ پر ہے۔ لیکن جو بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میں نے بندوں کے ساتھ آپ طے کرو گے تو وہ معاملات ہوں گے۔ اگر آپ نے ماں باپ کے حقوق پورے نہیں کیے، آپ لاکھ سجدے کر لیں، لاکھ عبادتیں کر لیں، زکوٰۃ، سجدے، حج کر لیں، آپ روزانہ حج کریں، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، وہ عبادت کسی لائق نہیں۔ ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ بولو، اف لفظ ہوتا ہے نا ایک، وہ بھی نہ بولو۔ بیوی کے حقوق ہیں، یہ نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق نہیں، کہ بیوی آپ خرید کے لے ہیں کہ جناب اس کو گھر میں رکھا ہوا ہے اور جناب اس کا کام ہی کام کرنا، نہیں، اس کے حقوق ہیں، دین کہتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھائیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، معاشرے میں رہنے والوں کے حقوق ہیں۔ تو ہمیں اس طرف ہم توجہ نہیں کرتے، ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ بہت، آپ نے کسی مسکین کو، غریب کو کھانا کھلا دیا تو اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ مجھے بتائیں، اس سے بڑی کیا عبادت ہوگی کہ آپ نے اللہ کی بھوکی مخلوق کو اللہ کے فرمان کے مطابق کھانا کھلایا؟ اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ دین تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر نیکیاں لکھنے کے لیے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، نیکی لکھو۔ 2 میٹھے بول کسی کے ساتھ بولنا، کسی کا حال چال پوچھنا، یا تو کسی مریض کی تیمارداری کرنے چلے جائیں تو اس کا اتنا ثواب ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس سے دعا کرو اپنے لیے، کہ وہ جو مریض ہے اس سے کہو کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے، تھوڑی دیر بیٹھو، اسے بولو میرے حق میں دعا کرے، کیونکہ اس وقت وہ تکلیف میں اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے، اس کا رابطہ اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، اللہ اس کی ڈائریکٹ سن رہا ہوتا ہے۔ یہ انسان پہ جو مشکلات بھی آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ ہی اس میں کامیاب کرتا ہے، بندہ نہیں کامیاب ہو سکتا۔ تو ہمیشہ جب مانگنا ہے اللہ سے، اس کا فضل مانگنا ہے، اللہ سے جب مانگنا ہے اس کی رحمت مانگنی ہے۔ ہم اللہ کے انصاف کے قابل نہیں ہیں ہی نہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کو یہ کہیں کہ اللہ میرے ساتھ انصاف کرنا، نہ جب مانگنا ہے اس کی رحمت مانگ لیا، اس کا فضل مانگنا ہے کہ اللہ بس تیری رحمت سے ہی میں نے چلنا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آج کی رات بڑی عبادت کی رات ہے،
انسان دنیا میں رہتے ہوئے، آخری جملہ، انسان دنیا میں رہتے ہوئے اوپر نیچے چیزیں کر جاتا ہے. انسان ہے، جلد باز ہے. قرآن پاک کہتا ہے انسان جلد باز ہے، جلدی کر جاتا ہے. غصہ آ گیا کسی کے ساتھ ہم تیز بول گئے، کسی کے ساتھ ہم گرم ہو کے بول گئے، کسی کے ساتھ ہم نے زیادہ لفظوں میں بول گئے. میں نرم لفظوں میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر گھر میں ماں باپ کے ساتھ کر بیٹھے ہو تو گھر جاؤ، نماز پڑھنے سے پہلے ماں باپ سے کہو کہ آئندہ نہیں کروں گا، پیچھے جو ہو گیا اس کی معافی دے دو، میرے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. کسی بہن بھائی کے ساتھ ہو گیا تو جاؤ جا کے یہ بات کرو. پھر عبادت کا مزہ نا، راسری ہم عبادت کرتے رہے، پتہ چلے کہ کار علیہ راضی نہیں ہے، کیونکہ انسان بدکلام ہے، انسان برا بولتا ہے، انسان کسی کا حق مار گیا، کسی کا حق کھا گیا، جو اس کا حق نہیں بنتا اس سے چھین لیا، تو کہ پھر کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے اس وقت تک کہ جب تک اس نے بندے سے معافی نہیں مانگی اور بندے نے اس کا معاف نہیں کرنا. حقوق اللہ ہے، نماز آگے پیچھے کر گئے ہیں اور کوئی معاملات جو اللہ کے آگے پیچھے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ ہے. اللہ کہتا ہے میرے ساتھ ڈائریکٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہوتے. لیکن بندوں کے معاملے میں بار بار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ خرابیاں جو ہیں وہ حقوق العباد کے اندر ہیں. ہم حقوق العباد پورے نہیں کر رہے. بیٹا باپ کا نہیں کر رہا، بیٹا اس کا نہیں حقوق پورا کر رہا. یہ ساری چیزیں افراتفری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہم کما رہے ہیں ہم نے شاید ساتھ لے کر جانی ہے. کوئی بھی آج تک ساتھ نہیں لے کر گیا. جب اسے چھوڑ کے آتے ہیں تو اس کے بعد جب گھر آ جاتا ہے تو وہ اکیلا ہی ہوتا ہے. لہٰذا آج کی جو رات ہے اللہ نے ہمیں نصیب کی، اللہ نے دیا. ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے رات دی ہے. تو آج کی رات ہم یہ کام کریں کہ جس کے ساتھ گلا ہے، یہ نہیں کہ ہم ہوتا گیا پیر صاحب کے موبائل کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج کر دیتے ہیں 5000 بندے کو میں معاف کر دوں. یہ نہیں ہوتا. ماں باپ کے پاس ان کے پاس بیٹھو، صبح گھر سے نکلو ماں کے پیر چومو، باپ ہے باپ کے پیر چومو، ماتھا چومو، دعا کرواؤ. یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے جو کرنے والی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کا حسن پسند نہیں ہے، حسن اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی جائیداد سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ غنی ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، اس کے پاس ہر چیز ہی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. انسان کی زندگی، پیدانا، رزق، دولت، شہرت، عزت، ذلت، سانس، کون سی چیز، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اللہ نے لکھا ہوا ہے میں کھڑا ہوں، نیا لکھا ہوتا میں کبھی بھی نہ آتا. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. ہم اپنے معذرت سے تھوڑا سخت لفظ بولنا ہوں، کسی نے برا نہیں منانا. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہے جس کے ساتھ کچھ کر بیٹھے ہیں آپ یقین مانیں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ وزارتیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. الٹیمیٹلی آپ کی زبان کام آنی ہے روزے قیامت. جو آپ نے یہاں سے کما کے گئے ہو، آپ کی کمائی کل آپ کے الفاظ ہیں، آپ کا حسن سلوک ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حسن سلوک، کسی کے ساتھ اچھا بولنا، یہ بھی نیکی ہے، فرشتہ لکھے گا. اس کا بھی وزن ہوگا روزے قیامت پر لڑے گا کہ آپ نے اچھا بولا. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے. آپ کا بہت شکریہ پیر محترم، جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ. سبحان اللہ. جی